اچھا منیر کاکڑ صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اعلان کیا ہے حکومت کے وزیر اطلاعات نے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے گی، اب انہوں نے کہا جی کہ آرٹیکل 17 کے مطابق ہم یہ کارروائی کریں گے، تو آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان میں ایسے حالات ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگے گی اور سپریم کورٹ اس پابندی کو ویسے ہی انڈورس کرے گی جیسے کہ 1975 میں نیب پر پابندی کو سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا تھا؟ میر صاحب، میرے خیال میں مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے کہ اس قسم کی سیزنڈ پولیٹیشنز یا اس قسم کی پارٹی جو خود کافی عرصے سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس سے زیر آتاب رہا ہے اور ہمیشہ اسی قسم کی چیزیں، اور وہ اس قسم کے ایک سیاسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے اگر اس قسم کی رویہ رکھتے ہیں یا یہ ڈیسیجن کرتے ہیں، میرے خیال میں تو پھر یہاں پر بالکل کلیئر کٹ کہوں گا کہ کیونکہ اس ملک کی بربادی میں سب سے زیادہ جو ہے پھر اس قسم کی سیاسی لیڈرشپ کا جو ہے وہ کردار رہا ہے اور کردار ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ سیاسی پارٹیوں میں سیاسی میدان کے حساب سے اس کا مقابلہ کر لیں۔ اگر بات یہ ہے کہ 18 میں یہ سب کچھ ہوا تھا، اس وقت سب غلط تھا، آج 23 میں بھی غلط ہے، اس غلط کرنے والی کے پیچھے وہ کون سے محرکات ہیں، وہ کون سے قوتیں ہیں، ان کے اوپر تو کوئی فوکس نہیں کر رہا۔ اور بات یہ ہے کہ وہ جو دوسروں کے برڈن ہیں وہ یا گاربیج ہے، وہ اپنے پولیٹیکل پارٹیز وہ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، اور جسے پبلک بھی اور عوام اس معاملے میں تو بالکل اگر وہ لگا بھی لیتے ہیں، میرے خیال میں یہ تباہی ہے ہر حوالے سے، پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے بھی ہے، اور لوگوں کا پولیٹیکل سسٹم کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا۔ جو سب سے بڑا خطرناک ایشو ہوگا اگر اس قسم کے سٹیپس اٹھا لیے جاتے ہیں، میرے خیال میں یہ پولیٹیکل سسٹم اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جائیں گے۔ خاص کر پولیٹیکل پارٹی کا ہی کردار ہے، جس میں سب سے اہم چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا جو مصلحت پسندی اور ہماری جوڈیشری کا جو ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ان کے جو کیا کہتے ہیں ایک مخصوص لفظ میں استعمال کروں گا، ان کی وجہ سے سارے محرکات اس قسم کے فوکس کر لیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ جائیں، پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹری سسٹم کے اندر پارٹیوں کو برداشت کر لیں، سیاسی شعور کے ساتھ سیاسی ویژن کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اگر آپ نے اس قسم سے کسی اور کو فائدہ ہوگا، کسی سیاسی پارٹی کو فائدہ نہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی، پیپلز پارٹی آج اسی طریقے سے موجود ہے، نیب اس وقت لگائی تھی، اس سے زیادہ مزید نفرتیں پیدا ہوئی ہیں اور مثبت سوچ نہیں پیدا ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں میں اس کو غیر مناسب سمجھتا ہوں۔ سیاسی میدان کو، سیاسی لوگوں کو، سیاسی لیڈرشپ کو سیاسی میدانوں میں سیاسی جنگ لڑنا چاہے، اور میں یہاں پر بھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ سیاسی لیڈرشپ کو سیاسی ڈائلاگ کے ذریعے ساری ایشو ریزالو کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے کندھے دوسروں کو دے کر کے اس کے لیے استعمال کر لیں۔ ہارون رشید صاحب، آپ کے خیال میں اگر تحریک انصاف پر پابندی لگتی ہے تو اس کو فیصلے کو سپریم کورٹ انڈورس کر دے گی؟ دیکھیں نا، بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو تحریک انصاف کے خلاف اگر یہ کارروائی ہوتی ہے تو ایویڈنس اس میں موجود ہے۔ ایویڈنس یہ ہے کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، وہ ابھی تک انفیلڈ ہے، جو آرڈر ہوا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اور دوسری ایویڈنس یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کو الیکشن انٹرنلی کروانے چاہیے تھے پارٹی کے اندر، وہ بھی انہوں نے نہیں کروائے، جس وجہ سے ان کے خلاف آرڈرز بھی ہوئے ہیں۔ تو اگر کانسٹیٹیوشنلی اور آئینی طور پہ دیکھا جائے تو یہ مواد ان کے خلاف موجود ہے، لیکن اگر جمہوریت کو دیکھا جائے، اگر سارے لوگ اکاموڈیٹ کریں تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو میدان میں رہنا چاہیے اور جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، یہ ایک آرگومنٹ بہت لوگ دیتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے پارٹی کے اندر الیکشن نہیں کروایا اور ایک جواز مہیا کیا کہ آپ سے سمبل بھی چھین لیا گیا اور پھر آپ کے خلاف اور بھی کارروائیاں ہوئیں، تو ہم سارے جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی تو ایک جینوئن ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ جینوئن ڈیموکریسی ہونی چاہیے، لیکن ہماری پارٹی کی جہاں بات کر رہے ہیں 3 الیکشنز کرائے ہیں، تیسرا الیکشن جو ساری دنیا کے سامنے ہوا ہے، جو ابھی موجودہ ہے، ابھی تک سرٹیفکیٹ نہیں دیا، 4 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو، 4.5 مہینے۔ اس سے پچھلے والا الیکشن کرایا، ساری دنیا کے سامنے کرایا، گراؤنڈ میں کرایا، سب کو بلایا، ساری پبلک آئی، وہ اٹھا کر کے سیٹیسفائڈ کر دیا۔ کیوں کہ الیکشن سے پہلے ہمیں سمبل کا نشان سے چھین مقصد تھا، الیکشن کمیشن نے بھی وہی کام کیا۔ اور اس سے پہلے والا الیکشن بھی عمران خان صاحب کی زیر سرپرستی وہ الیکشن ہوا، ابھی بنایا ہے الیکشن ہوا ہے اس کا نواز شریف کا، کسی الیکشن کمیشن نے پوچھا، کسی ادارے نے پوچھا، کسی نے پوچھا؟ بات یہ ہے کہ مجھے بتا دیں، آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، قاتل پکڑے گئے؟ ارشد شریف کے قاتلوں کا پتہ چل گیا؟ کینیا میں اگر انصاف مل سکتا ہے، وہ ان کا آپ کی پارٹی کے الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ بھائی الیکشن سے تعلق ہے، جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ ہم نے
یہ آپ کو نہیں چلنے دینا. ادارے کٹھ پتلیوں کی طرح ان کے سامنے ناچنا شروع کر دیں گے. جیسے مداری ہوتا ہے نچاتا ہے, ان کو ناچتے ہیں. الیکشن کمیشن کی حیثیت کیا ہے, ریٹرننگ آفیسرز کی حیثیت کیا ہے, ان کے دفتروں میں بیٹھ کے ان سے پوچھیں جو آف دی ریکارڈ ہمیں آ کر بتاتے ہیں انہوں نے فارم 47 کیسے آپ نے ایک بنوائے. بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پہ یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ جی آپ کا جو صدر ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گیا, تو اس لیے ان کے الیکشن کو نہیں مانا گیا. تو آپ کی بھی تو پارٹی کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے, تو وہی قانون جو ہے وہ ان پر کیوں نہیں اپلائی ہوا؟ میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میاں نواز شریف بلا مقابلہ نون لیگ کا صدر, پاکستان مسلم لیگ نون اس کے نواز شریف کا ہے, وہ ہو جائے تو حیرانگی نہیں. اگر طلال اس کا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کوئی پرچی چلی ہے. یعنی گوہر صاحب صدر بن جائیں تو میں حیران ہی ہوں گا. بھی عمران خان بلا مقابلہ بن جائے کسی کو حیرانگی نہیں ہے. یعنی آپ پہلے جیل سے پرچی لے کر آتے ہیں, پھر آ کے رزلٹ صبح اناؤنس کر دیتے ہیں. یہ آپ کا الیکشن ہے. یعنی آپ دوری دنیا کو عمران خان نے نامینیٹ کیا آپ لیکچر دیتے ہیں. نہیں لیکن عمران خان کا 2022 کے الیکشن کو نہیں سیٹسفائیڈ کیا. میں کہہ رہا ہوں نا تو نامینیشن ہے نا, الیکشن نہیں ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جی آپ میں یہ سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے یہ کوئی نوٹس کیا ہے کہ آج کل شعیب شاہین صاحب جو باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی باتیں 3-4 سال پہلے آپ بھی کرتے تھے اور مسلم لیگ نون کے اور رہنما بھی کرتے تھے, تو یہ سیاستدان جو ہیں ان کی پالیسی اچانک کیسے تبدیل ہو جاتی ہے؟ میر صاحب جو فیصلہ یہ پی ٹی آئی کی پابندی کا کیا گیا ہے یہ کسی سیاسی جماعت کے لیے, کسی سیاسی پوری جماعت کے لیے نہ صرف ایک غیر مقبول بلکہ مشکل ترین فیصلہ ہے. مگر دو باتیں ہیں, نہ نظام انصاف ان کی ان چیزوں کو سزا دے سکا, سائفر ہو, فورن فنڈنگ ہو, 9 مئی ہو. 9 مئی کے لوگ آج بھی ان کے ہیرو ہیں. جو وکیل 9 مئی کے ان ملزموں کا ہے وہی عمران خان کے ہیں, اور آج بھی جماعت ان کے پیچھے کڑی. نہ جماعت پیچھے ہوئی, نہ نظام انصاف اس فیکٹر کو علیحدہ کر سکا پی ٹی آئی سے. باقی رہی مقبولیت جماعت کی, ٹی ٹی پی کی مقبولیت ناردرن ایریا یا ادھر فاٹا میں پی ٹی آئی سے بھی زیادہ ہے. تو پھر اگر آپ نے فرق یہ ہے صرف کہ ایک طرف جینز اور ٹی شرٹ پہنے ہوئے فورن کوالیفائڈ انگلش بولتا ہے, دوسری طرف داڑھی رکھا ہوا پگڑی والا وہ بندوق ہے اس کے پاس, تو میرا خیال ہے اصول سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. غیر مقبول فیصلہ ہو سکتا ہے, مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے, لیکن ریاست کے لیے حکومتوں کو ایسے فیصلے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں, اور کیا ہے, اور اس کو آگے بڑھائیں گے. اچھا آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ کافی مقبول ہے بارڈر ایریاز میں, میرا خیال ہے پی ٹی ایم زیادہ مقبول ہے. ٹی ٹی پی تو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے, وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے ہی نہیں ہے, وہ تو سیاست پہ یقین ہی نہیں رکھتی. لیکن ایک اور جو اجازت جی بولیں میر صاحب اجازت تو دے کے دیکھیں انہیں. اچھا پی ٹی پی کو کہ وہ زیادہ مقبول ہے کہ پی ٹی آئی ہے. اچھا آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, آپ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی بمقابلہ پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ, کیونکہ آج جو بنو میں جو حملہ ہوا ہے تو اس میں ایک طرف ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں, دوسری طرف بہت سے عام لوگ بھی اپنی جان سے چلے گئے ہیں, تو اس پر وہاں پہ کافی مظاہرہ ہوا. لیکن میں ابھی ایک سوال دوسرا جو ہے وہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت اور اپوزیشن کی, حکومت اور عدلیہ کی لڑائی ہے, حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی ہے, اس لڑائی میں جو مہنگائی ہے اس کا معاملہ جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. اور اس وقت ایک بڑا ہی اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق حکومت نے پچھلے 45 دن میں, یعنی کہ پچھلے 1.5 مہینے میں 32 خرب روپے کا قرضہ لیا ہے. حالانکہ حکومت نے محصولات میں 30% اضافے کے باوجود مالی سال 2023-24 کے آخری 45 دنوں میں, یعنی کہ 15 مئی سے 28 جون تک 32 خرب کا قرضہ لیا ہے. حکومت نے اس عرصے کے دوران یومیہ 71.8 ارب کا قرضہ لیا, جو کہ حکومت کے بڑے پیمانے پر اخراجات کی عکاسی کرتا ہے, اور یہ قرضے بینکوں سے 22% کی بھاری شرح سود پہ لیے گئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ پٹرول کی قیمت میں بھی گزشتہ 15 دن میں 17 روپے کا اضافہ ہوا ہے, بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو طلال چودھری صاحب یہ نہیں لگ رہا آپ کو کہ تحریک انصاف پر پابندی کی بات کر کے تو یہ جو مہنگائی ہے اس سے توجہ ہٹا دی گئی ہے عوام کی؟ دیکھیں میر صاحب, ہماری لیگیسی جو ہے پی ایم ایل این کی وہ لوگوں کو ریلیف دینے کی ہے, پاکستان میں ڈیولپمنٹ کی ہے,
اور 2017 کا جو پاکستان تھا وہ اس وقت ڈیسٹیبلائز ہونا شروع ہوا جب عمران خان پروجیکٹ کو ثاقب نثار جیسوں نے آگے بڑھایا، ایک ایسے فیصلے آئے جس نے پاکستان کو غیر مستحکم اور یہاں تک پہنچایا۔ دوبارہ 2017 کی طرح کا مستحکم پاکستان جس میں غریب کا چولہا چلے، پاکستان چلے، پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج، پاکستان کی کرنسی مضبوط ہو، انشاءاللہ میرے رب نے چاہے مشکل فیصلے ضرور ہیں اور یہ دل پہ پتھر رکھ کے کرتے ہیں، عوامی جماعت ہیں، لیکن یہ پاکستان کے لیے کیا ہے، ہم نے اپنا بہت پولیٹیکل کیپٹل بھی اس پہ لگایا ہے، لیکن پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کو اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سے 4 سال میں اس پاکستان کو 2017 والے پاکستان کے برابر لا کر کھڑا کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں فرض کریں کہ آپ کو حکومت مل جاتی ہے مفروضے کی بنیاد، پاکستان کیسے چلائیں گے آپ؟ پاکستان بہترین طریقے سے چلے گا۔ میں ایک بات کا صرف جواب دے کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ سائفر کی انہوں نے بات کی، سائفر ختم ہو گیا نا۔ ان کے وکیلوں نے آ کر کیا کہا، ان کے پراسیکیوٹر جنرل سید حامد علی شاہ صاحب نے کہا جی سائفر میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو، آپ اور یہ لوگ کیا کہتے تھے، بیگرز آر ناٹ چوزرز، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، وہ غلام تو یہ ہیں، غلام در غلام لوگ۔ وہ شخص ہے جس آج وہی امریکہ جو ہے وہ تحریک انصاف پر پابندی کے معاملے پہ کہتا ہے جی کہ ہم پابندی کی حمایت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اسی امریکہ کا ہاؤس آف ریپرزینٹیو جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے، تو وہ امریکہ تو آج آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکن ایک ہے اسٹیبلشمنٹ، ایک ہے ان کے ٹرو ریپرزنٹیٹیو۔ مجھے بتائیں دونوں پارٹیوں نے اگر ایز اے ہول سب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن آپ کا مانا ہی نہیں، آپ کو اللیجیٹمیٹ ڈکلیئر کیا، اب آگے آئیں انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کا پہلے دن سے ہمارا کیا مطالبہ ہے، ہماری پٹیشن آج تک پینڈنگ ہے، نہیں لگی، وہ ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ 9 مئی کرانے والے کون تھے؟ یہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ، تاکہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے۔ مقصد کیا تھا؟ 14 مئی کو الیکشن کا آرڈر تھا سپریم کورٹ کا، کنٹیم پروسیڈنگ شروع ہو گئی تھی، انہوں نے 9 مئی کرا کر کے الیکشن کو بھول گئے، الیکشن کرنے نہیں دیا۔ یہ ان کی سازش تھی۔ اور اس کے بعد آپ آئیں، مجھے بتا دیں، آپ نے خود بتایا کہ کس طرح یہ قرضے لے رہے ہیں۔ بھائی $1 بلین تو یہ صرف گندم سکینڈل میں کھا گئے، $12.5 بلین ان کا دبئی لیکس میں پیسے آ گئے۔ مجھے بتائیں راؤ انوار جو زرداری صاحب کا خاص بچہ ہوا کرتا تھا، مجھے بتا دیں 77 اس کی پراپرٹیز نکلی ہیں، محسن نقوی کی فیملی کی نکلی ہیں، زرداری کی فیملی ہے، نواز شریف کی فیملی ہے۔ کیوں تحقیقات نہیں ہو رہی؟ پیسہ ادھر سے اٹھاتے ہیں، منی لانڈرنگ کے ذریعے ملک سے باہر لے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے صدر ہاؤس کا خرچہ 68% بڑھا دیا، پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ 48% بڑھا دیا۔ آپ نے تو اپنے اخراجات بھی کم نہیں کیے، آپ نے اس ملک کو ایسی دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ ملک میں آپ بہتری کی بجائے آپ اس ملک کو اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے ہیلی کاپٹرز پکڑنے، ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے، سفر کرنا ہے میں نے اور آپ نے۔ اچھا، سب سے بنیادی شرط ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ زرداری صاحب نے 13.5 سال جیل میں گزارے ہیں، کبھی بھاگے نہیں پاکستان سے۔ ویسے چلیں زرداری صاحب کی میں بات کروں یا نہ کروں، زرداری صاحب 3 سال کے لیے گئے تھے نا، جب ایک دفعہ غلطی سے بیان ان سے ہو گیا تھا، یاد ہے نا آپ کو کہ آپ 3 سال کے لیے ہو، ہم پرماننٹ ہیں۔ 3 سال وہ باہر رہے اور اس کے بعد واپس آئے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو، بات یہ ہے کہ اس ملک کو سٹیبلٹی تب آئے گی جب ٹرو سینس میں ٹرو ریپرزنٹیٹیو آئیں گے۔ یہ 17 سیٹوں والے آ کر اقتدار میں آپ بٹھا دیں، ان کے اوپر ٹرسٹ کون کرے گا؟ ان کی کیپیسٹی کیا ہے؟ عوام نے تو ان کو ووٹ ہی نہیں دیے۔ دیکھیں عوام پتھر باندھے گی اپنے پیٹ پہ لیڈر کے لیے جس کو اس نے ووٹ دیا ہے۔ اچھا، لیکن اس وقت آپ ووٹ بھی نہ دیں، روزانہ پاکستان میں لوگ ہیں، حملے ہوتے جا رہے ہیں، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ مجھے بڑے میسیجز آ رہے ہیں